بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ حضرات، سورہ شعراء کا ایک رکوع ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ سورہ شعراء میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس تذکرے میں دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کفار مکہ اور مشرکین مکہ دشمنی والا معاملہ یا آپ کے ساتھ عناد والا معاملہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا۔ دوسرا اس میں بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں، اگر تم نے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانی اور خاص طور پر سب سے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانی، ان کی اتباع نہیں کی، تو جیسے پچھلے قوموں کے ساتھ معاملہ پیش آیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ دو بڑے اس میں سبق ہیں۔ اب سنیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو اس سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، ایک پھر مرتبہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ چونکہ ایک بات بار بار ہو تو وہ تسلی ہوتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں والد اپنے بچے کو کسی چیز کے بارے میں ایک بار نصیحت کر کے پھر یہ سوچے کہ میں نے ایک بار کر دی ہے بات، اب دوبارہ کیا کروں؟ نہیں، بلکہ روزانہ کرتے رہتے، روزانہ بچوں سے کہتے رہتے محنت سے پڑھو، دل لگا کر پڑھو۔ اور جو بچے آنا جانا جن کا لگا رہتا ہے، ماں باپ ان کو کہتے ہیں روڈوں میں دیکھ کر جاؤ، دیکھ کر آؤ، روڈ کراس کرتے وقت میں ادھر دیکھو ادھر دیکھو، گاڑی چلاتے ہوئے اچھی طرح چلا۔ ایسا نہیں کہ ایک بار بات ہو گئی بات ختم ہو گئی، بلکہ روز آدمی کرتے رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ فرما رہے ہیں رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، چونکہ تمام رسولوں کی دعوت، تمام رسولوں کا واحد مقصد جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تک جوڑنا ہوتا ہے۔ ایک کا انکار کیا تمام کا انکار کیا۔ اسی لیے ہم لوگ ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں، خاص طور پر رات میں سوتے ہوئے پہلے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا اہتمام سے، اس میں یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ،
میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر۔ امت محمدیہ سب سے آخر میں ہے، اس کے باوجود ہم گزشتہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہودی کہتے تھے ہم تمام فرشتوں کو مانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو چھوڑ کر۔ کیوں بھئی جبریل سے تمہیں کیا پریشانی؟ اس لیے کہ پچھلے کئی قوموں پر، خاص طور پر ہمارے بہت سے گزرے ہوئے زمانوں پہ جو عذابات آئے وہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ اس میں جبریل علیہ السلام کا کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اللہ نے ان کو کہا یہ کام کرو تو انہوں نے کیا، اور تم نے اگر غلطی کی تو جو ہے سزا تو ملے گی۔ تو کذبت قوم نوح المرسلین، ایک رسول کو انہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ اللہ فرما رہے ہیں رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار قاصد ہوں، تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں ہو سکتے، اور امین جو ہے یہ صفت ہے ہر رسول کی۔ آگے جتنے رسولوں کا تذکرہ آ رہا ہے اس میں ہر رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہلوائی کہ تم کہو کہ بھئی میں تو امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی القاب میں جو بہت سے القاب ہیں اس میں امین ہے، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، نوح علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر کوئی سیلری نہیں مانگتا، اس پر کوئی تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میری اجرت وہ اس ذات پر ہے، اس ذات پر ہے جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، وہ میری اجرت عطا فرمائیں گے، وہ مجھے دیں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے میری اس تبلیغ پر، میرے اس واعظ و نصیحت پر کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ فاتقوا اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو اور فرما برداری کرو۔ واتیون، اللہ کی فرما برداری، میری فرما برداری کرو۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا سنیے، قالو، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کا اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی معمولی درجے کے اور گھٹیا لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ارذلون، کم درجے کے لوگ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو حیثیت والے لوگ ہیں، ہم کیوں آپ کا اتباع کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال وما علمی بما یعملون، مجھے اس بات کا کیا علم، مجھے اس سے کیا مطلب کہ میری اتباع کرنے والے صاحب حیثیت نہیں ہیں، کم پیشے کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، اس کا مجھے کوئی اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کاش تم اس بات کو سمجھتے، مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اب اس کی اتباع کرنے والے اگر کم حیثیت کے لوگ ہیں، ان کا کیا پیشہ ہے، ان کا کیا کام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، اس سے مجھے کیا مطلب ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تم اس بات کو سمجھو۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو
نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب پر، کاش تم اس بات کو سمجھتے۔ بھئی ان کا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تم اس بات کو سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، نوح علیہ السلام نے کہا میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے، اپنے قریب سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان کو بھگانے والا نہیں ہوں۔ یہ بڑے لوگ کہا کرتے تھے ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ بھئی آپ اپنے پاس جو یہ چھوٹے درجے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دور کرو۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ بہت سے مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، شرط ہے کہ آپ کے پاس یہ جو کمزور اور بے بس اور چھوٹی حیثیت کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ بڑے بڑے رؤساء آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، وہ آ گئے۔ ان کو نہیں معلوم کہ مجلس میں کون کون لوگ بیٹھے، تو انہوں نے آ کر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، کچھ پوچھنا چاہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت یہ نہ پوچھیں تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ بات سمجھاؤں۔ آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ قرآن مجید میں فوراً سورت نازل ہوئی، سورہ عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور ان کی طرف توجہ نہیں کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں، کون ہیں جو اپنی پاکیزگی چاہتے ہیں، تزکیہ چاہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ ظاہر فرمایا کہ آپ نے جو یہ معاملہ کیا ہمیں پسند نہیں آیا۔ یہ دراصل قیامت تک کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اس طرح کی چیز طبعی طور پر پیش کرائی جاتی ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کے لیے جو آدمی آ رہا ہے اس میں اونچ نیچ درجہ بندی نہیں دیکھی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اتنا ان کا خیال فرماتے تھے، جب بھی وہ مجلس میں آتے تھے فوراً کہتے تھے کہ بھائی ان کو سامنے لاؤ، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ ان کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی تو عرش والے ناراض ہو گئے اور ہمیں حکم دیا کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے صحابہ کی فضیلت، ان کا اخلاص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں بھئی آپ ان کی طرف توجہ دیجئے، آپ کو نہیں معلوم یہ کس درجے کے لوگ ہیں۔ اور آج بہت سے لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، غیر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ امت مسلمہ میں بھی ایک طبقہ ایسا ہو گیا ہے جو تحقیق کے نام پر، تاریخ کے نام پر گزرے ہوئے واقعات کو نکال کر اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں یہ صحیح تھے، یہ غلط تھے، وہ صحیح تھے، یہ غلط تھے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کسی دو آدمیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یاد رکھیے آپ کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ ان دو سے آپ کا زیادہ علم ہو۔ دو آدمیوں کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ زیادہ بڑے عالم ہیں یا یہ زیادہ بڑے عالم ہیں، تو آپ کے پاس ان دونوں سے زیادہ علم ہونا چاہیے، تب آپ بتا سکتے ہیں کہ کون بڑا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ عربی کا مشہور جملہ ہے لا يعرف قدر الغزالی من جاء بعد الغزالی الا ان يكون مثل الغزالی او فوق الغزالی۔ امام غزالی جیسی عظیم شخصیت کے مقام کو جاننے کے لیے اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس
یا تو امام غزالی اتنا علم چاہیے یا اس سے بڑھ کر علم چاہیے، تب جا کر آپ غزالی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کے آدمی تھے۔ لا یعرف قدر الغزالی من جاء بعد۔ جب ایک محقق کے بارے میں یہ بات ہے تو صحابہ تو بہت بڑی شخصیات ہے۔ یہاں دیکھیے کہ بھئی ایک صحابی پر توجہ نہیں دی تو قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ آپ ان پر توجہ دیجئے، ان بڑوں کو چھوڑیے، یہ مکے کے ان رؤساء کو، ان جو ہے بڑے بڑے چودھریوں کو، ان صاحب حیثیت لوگوں کو چھوڑیے، ان کے ایمان کی فکر چھوڑیے، آپ ان کی طرف توجہ دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، نوح علیہ السلام نے کہا میں اپنے ان کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ قالوا، قوم کہنے لگی لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ اے نوح، اگر آپ اپنی اس توحید کو دعوت دینے کے کام سے نہیں رکے تو ہم سب لوگ ضرور بس ضرور آپ کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اس سے پہلے واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا رب، قال ربی، اے میرے رب، ان قومی کذبون، میری قوم جو ہے مجھے جھٹلانے پر تل گئی ہے، فافتح بینی، آپ میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے، اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں نجات عطا فرمائیے۔ مختصر واقعہ ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کوئی 2 دن کے بعد یہ بات نہیں کہہ دی کہ اللہ یہ لوگ جھٹلا رہے، میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے۔ آگے چل کر آ رہا ہے پارے میں کہ 950 سال تک مسلسل بلائے ہیں، 950 سال کے بعد کہا کہ اللہ اب یہ لوگ مجھے تنگ ہی کرنے پر اتر گئے، ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے۔ فَأَنْجَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو بھری ہوئی کشتی میں، یعنی بھری ہوئی کشتی میں ان کو جو ہے نجات دی۔ ثم اغرقنا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے بعد کے جو لوگ تھے ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہ صاحب اقتدار بھی ہیں اور صاحب بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ اس کے بعد اب ایک دوسرے پیغمبر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ان پیغمبر کا نام ہے عاد، قوم عاد۔ ان کی طرف جو ان پیغمبر کا نام ہے حضرت ہود۔ یہ جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے اسے عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد یہ دراصل نوح علیہ السلام کی ہی بچی ہوئی قوم تھی، اور یہ عرب کا ایک قدیم قبیلہ تھا۔ عاد جو ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے، ایک آدمی کے نام پر ایک قبیلہ پڑا تھا، ان کا نام ہے عاد۔ ان لوگوں کا جو مسکن تھا موجودہ ملک یمن میں، جو حضرموت، احقاف وغیرہ جو شہر ہیں وہاں یہ قوم بسی ہوئی تھی۔ قرآن میں یہاں اس سے پہلے اور آگے چل کر اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بہت زیادہ موٹے، تازے، لمبے، اونچے تھے۔ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا ان جیسی قوم کو دوبارہ اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ بہت لمبے اونچے تھے، تندرست تھے، اور بڑے بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام طوفان نوح میں جو لوگ ختم ہوئے، ان کی جو اولاد بچی، ان سے جو قبیلہ چلا، یہ عرب کا ایک قدیم قبیلہ ہے جسے عاد کہا جاتا ہے۔ ملک یمن کے آس پاس بلکہ وہاں یہ لوگ بستے تھے۔ ان کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا نام ہے حضرت ہود۔ کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے
جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، ایک ہی رسول کو جھٹلایا حضرت ہود کو، لیکن ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا۔ اذ قال لهم، جب کہا ان کے بھائی نے، حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے، ان کے بھائی نے کہا، ہود نے، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ہود علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پر ہے، کئی جگہ تفصیلات آئی ہیں، 9ویں پارے میں آئی، یہاں آئی ہیں، آگے بھی چل کر آتے رہیں گے۔ یہ بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کئی مرتبہ ان کا نام ذکر کیا۔ میرے ایک استاد نے اپنے لڑکے کا نام ہود رکھا، چونکہ ناموں میں سب سے پسندیدہ جو نام ہے، ناموں میں سب سے پسندیدہ جو نام ہے وہ نام ہے جو اللہ کی کسی صفت کے شروع میں عبد لگا کر رکھا جائے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الستار، یہ جو خاص طور پر ادھر 99 نام ہیں صفاتی، ان کے شروع میں عبد کا لفظ لگا کر جو نام رکھا جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے نام ہیں۔ عبد الالہ، یہاں کوئی نہیں رکھتے، الہ اللہ کو کہا جاتا ہے، معبود۔ عبد الالہ کبھی نہیں سنا ہوگا ہمارے ملکوں میں، اور ہمارے ملکوں میں مسئلہ یہ ہے عجم کے اندر کہ یہاں پر نام رکھا جائے تو جتنا بھی نام رکھا جائے اسے آدھا کر دینے کی عادت ہے۔ عبد الرحمن رکھو، رحمان کر دیتے ہیں، عبد الرحیم رکھو، رحیم کر دیتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نام ان کا جو رکھا ہوا ہے اس نام کو بھی صحیح پڑھنا نہیں جانتے۔ عبد الرحیم یل سیلنٹ ہے، الف لام نہیں پڑھا جاتا، عربی گرامر ہے۔ عبد الرحیم لکھا تو جائے گا الف لام، لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ عبد الرحمن الف لام لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ دوسرے نمبر پر سب سے بہترین نام ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام۔ 25 نام تو قرآن نے ذکر کیے اور کئی نام احادیث میں۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کے نام آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے نام کہ ایسا لفظ کہ جس کے معنی کے اندر خوبی ہو، اچھائی ہو، یہ ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں نام ایسا مانگتے ہیں کہ اس جیسا نام ہی نہ ہو۔ اب اس جیسا نام ہی نہ ہو، ایسا نام تلاش کرنے کی چکر میں جب گوگل کو پکڑتے ہیں تو ایسا لفظ وہ گوگل والا دیتا ہے، رکھ لیتے ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ کل ہی ایک صاحب ملے، میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سید عرفاز۔ میں نے کہا بھئی یہ نام کے معنی بھی بتاؤ، کس نے رکھا ان سے پوچھو۔ عرفات تو نام ہو سکتا ہے، عرفہ ہو سکتا ہے، عرفاز، عرفاز کوئی گرامر میں لفظ نہیں بیٹھتا ہے، کسی بھی حساب سے عربی گرامر میں لفظ نہیں بیٹھتا ہے، درست کر لیجئے۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، کہا اس وقت جب انہوں نے کہا، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے طرف جو ہے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تمہارے پاس اس چیز کی کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو دونوں جہاں کے پالنہار کی طرف ہے، وہ مجھے دے گا۔ ان کی کیا بیماریاں تھیں، اسے 2 چیزوں کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچائی پر کوئی یادگار کھیل کود کے لیے بیکار میں۔ یہ قوم چونکہ بہت طاقتور تھی، بہت اونچے عمارتیں بناتے تھے، اونچائیوں پہ عمارت بناتے تھے۔ ایک مطلب تو مفسرین نے یہ کیا ہے، فضول کاموں کے لیے تم بناتے ہو۔ اتنی بڑی عمارت بنانے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، صرف نام کے لیے، شہرت کے لیے بڑی بنائے ہیں اور اس سے جو ہے فضول کام میں لگے رہتے ہو۔ دوسرے مفسرین حضرت ضحاک رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں اس قوم کی ایک بیماری تھی، یہ ان کے گھر بڑے اونچے رہتے تھے، یہ اوپر کھڑے ہو کر نیچے گزرنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہاں سے اوپر سے کھڑے ہو کر ان پر جو ہے فقرے کسنا یا کوئی چیز پھینکنا، فضول کام کرتے جس سے نیچے چلنے والوں کو پریشانی ہوتی۔
اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نام اور شہرت کے لیے بھی عمارتوں کا بے مقصد جو بنایا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے یہ ایک ایسی لت ہے، ایسی جو ہے وبا ہے کہ اس کے پیچھے قوموں کا بہت پیسہ برباد ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھا جائے تو یہاں بھی کئی چیزوں کو ایسے ہی بنایا جا رہا ہے۔ چند سال پہلے اتر پردیش میں ہاتھیوں کو جگہ جگہ پارکوں کے پاس جو ہے ایک سی ایم نے ان کا قومی نشان تھا بول کر جگہ جگہ ہاتھیوں کے مورتیں بنا رہے ہیں، ہاتھیاں بنا رہے ہیں۔ وہ بنائے، اس کے بعد میں آنے والے وہ اس سے اونچی عمارت بنا رہے ہیں۔ اب یہ جذبہ اور اب یہ خب جو ہے عربوں کو لگا ہوا ہے۔ کسی نے لمبی بلڈنگ بنائی، اس کے بعد انہوں نے بنائی، اب وہ اور چاہ رہے ہیں کہ اس سے لمبی عمارت میری ہو۔ کوئی بھی چیز جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم لوگ بہت ہی کاریگری کے ساتھ جو ہے عمارتیں بنا رہے ہو، کیا اس میں تم ہمیشہ رہو گے؟ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ رہنا تو ہے نہیں، گزرنا ہے۔ تو جتنی ضرورت کی چیز ہے اس کی طرف توجہ دو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تیسری بیماری اس قوم کی یہ تھی کہ یہ نچلے اور کمزور لوگوں کو، خاص طور پر جو بہت کم حیثیت کے لوگ ہوتے تھے، ان کو جب پکڑتے تو بہت ہی ظلم و ستم اور جبر کے ساتھ پکڑتے تھے۔ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو کوئی سی بھول چوک ہو جاتی تو بڑا ہی ظالمانہ اور جابرانہ انداز میں پکڑتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حود علیہ السلام نے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، اللہ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس ذات سے کہ جس نے تمہیں عنایت کیا، بہت کچھ دیا، بِمَا تَعْلَمُونَ، جسے تم جانتے ہو۔ اس نے انعامات کی بھرمار کر رکھی ہے۔ امدکم بانعام و بنین، اس نے جو ہے تم لوگوں کو جو ہے بیٹے عطا فرمائے اور دوسری چیزیں جو ہے عطا فرمائی۔ وجنات و عیون، اور تمہارے لیے کیا کہتے ہیں چشمے اور جو ہے باغات عنایت فرمائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک عذاب والے دن سے۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا سواء علینا، اے ہود برابر ہے، آپ ہمیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لوگ تو سننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد عذاب آیا، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز، بہت تیز طوفان اور آندھی چلی، اور یہ پورے کے پورے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتیں ملک یمن میں جو تاریخی جگہ ہیں وہاں جا کر دیکھیں گے تو ملیں گی۔ کم از کم یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی ان کی تاریخ ہے۔ 2000 سال وہ مان لیجئے، اور یہ 2022 یہ چل رہا ہے، اسے مان لیجئے۔ 4000 سال پہلے کی ان کی بنائی ہوئی چیزیں اور اس کے بعد کے قوم کی بنائی ہوئی چیزیں بھی آج بھی موجود ہیں۔ اور موجودہ زمانے میں انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ حال یہ ہے کہ آج ایک پل بنایا جاتا ہے، 10 سال نہیں ہوتے وہ پل گر جاتا ہے۔ آج ایک عمارت بنائی جاتی ہے، 20 سال ہوتے ہیں وہ گزر جاتی ہے۔ لیکن وہی پرانے لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتیں کتنی جو ہے پرفیکٹ ہیں اور کتنی مضبوط ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ام القریٰ میں ابحاث الحج ایک شعبہ ہے حاجیوں سے جڑے ہوئے خدمات کے لیے، اس میں ایک بہت بڑے انجینئر کام کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حرم کی جتنی پرانی تصویریں مل رہی ہیں وہ پرانے زمانے کی جو بنی ہوئی ہیں، انہوں نے ہاتھ سے بنایا ہے وہ کاپی، اور بہت بڑے خطاط تھے وہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں آپ سے کچھ سیکھوں۔
انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، پہلے آ کر 6 مہینے تک پنسل چھلنا سیکھ لو میرے پاس، اس کے بعد آگے کا میں تمہیں کیا سکھانا ہے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ دلی کی جامع مسجد کی جو میناریں اور دلی کی جامع مسجد کی جو پلاننگ ہے، اتنی پرفیکٹ میناروں کی پلاننگ کہیں دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ کیسا بھی طوفان آئے، کیسا بھی زلزلہ آئے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس زمانے میں کوئی انجینئرنگ کورس نہیں تھا، کوئی اس طرح کا یہ نہیں تھا، اتنے حساب سے بٹھائے آئے کچھ بھی ہو جائے اسے نقصان ہونے والا نہیں۔ تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ یہ جو حرم کی مسجد حرام کی اس وقت 7 میناریں تھیں، یہ میناروں اس سے بھی بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خوبصورت ضرور ہے لیکن فنی اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں پرانے لوگ پاگل تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ غلط فہمی دور کر دیجئے۔ پرانے لوگوں کو بہت معلوم تھا اور الحمدللہ ہمارے سے زیادہ معلوم تھا۔ اب آپ کہیں گے پھر ان کے پاس فون نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے گاڑی نہیں تھی، 2 ویلر نہیں تھی، بھائی ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، ان کو فضول کاموں میں لگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو فضول کاموں میں لگنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے یورپ نئے نئے فضول کام لا کے دے رہا ہے، آپ کو برباد کرنے کے لیے نئے نئے گیم لا کر دے رہا ہے، صبح سے شام تک گیم میں لگی ہوئی ہے قوم۔ اللہ فرما رہے ہیں تعبثون، یہ تو فضول حرکتیں اس قوم کے بارے میں فرمائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، زیادہ نہیں محلے میں گھومیے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد دیکھیے 2 4 نوجوان ایک موبائل فون لیے ہوئے فضول کاموں میں کتنے لگے ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت کا ضیاع بہت بڑی ناشکری ہے، اس لیے کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اپنے امت کے نوجوانوں کو اس چیز کی قدر کرانی ہے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر آگے ان کو لے جانا ہے، اور اس کام کے لیے پہل تو کرنا ہے اور آہستہ آہستہ نرمی سے بتاتے رہنا ہے اور دعا بھی کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ امت کو اب زوال کا اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب اور اسی عرصے میں رہے تو آگے چل کر نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کا کام نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔